السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلی والی کلاس میں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں بتایا تھا کہ جب آپ میزبان بنتے ہیں تو کیا کیا ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم مہمانوں کے جو حقوق ہوتے ہیں ان پر تھوڑی نظر ڈالیں گے، روشنی ڈالیں گے، اور آج اس کلاس میں کوشش کریں گے کہ ان باتوں کو جانیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مہمانوں کے حقوق جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتایا۔ کیونکہ جب آپ کسی کے مہمان بنتے ہیں تو آپ کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جن کو فالو کرنا، جن پر عمل کرنا ہمارے اوپر بھی فرض ہوتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جب مومن بندہ آپ کو اپنے گھر مدعو کرتا ہے یعنی بلاتا ہے تو اسے چاہیے کہ خندہ پیشانی سے اس کی دعوت تو قبول کرے۔ تو آئیے کسی کے گھر جانے کی سنت اور طور طریقے وہ جانتے ہیں حدیث کی روشنی میں۔ جی، تو نمبر 1 یہ ہے کہ جب آپ کسی کے گھر جائیں تو راستے میں ذکر و اذکار کرتے رہیں، اور جو دعائیں ہیں ان کا پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ پھر جب بھی کسی کے گھر جائیں تو خالی ہاتھ نہ جائیں، جو بھی آپ کی حیثیت ہو وہ لے کے ضرور جائیں، جیسے کہ پھل فروٹ، مٹھائی، کیک، جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر ہے وہ لے کے جائیے۔ پھر خود بھی اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کے تیار ہو کر جائیں، وقت پر جائیں، دیر مت کریں، اور جب آپ میزبان کے دروازے پہ جا کر کھڑے ہوں تو 3 دفعہ آواز لگائیں، کیونکہ یہ قرآن میں سورہ نور میں ہے کہ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا کسی اور کے گھروں میں نہ جایا کرو جب تک اجازت نہ لے لو، اور اگر گھر میں اندر آنے کی اجازت نہ ملے تو بالکل اپنا دل خراب نہ کرو اور وہاں سے واپس آ جاؤ۔ لیکن آج کل کے دور میں ہر کوئی ایک دوسرے کو انفارم کر کے جاتا ہے۔ یہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے، کیونکہ جو میزبان ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے گھر آ رہے ہیں تو وہ کس ٹائم پر آ رہے ہیں، تو اس طرح جو میزبان ہوتے ہیں ان کو بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو بہت اچھا طریقہ اس زمانے میں برائج ہو چکا ہے۔ جی، تو جب آپ کو اندر آنے کی اجازت مل جائے تو جو دعائیں ہوتی ہیں ان کو پڑھنے کا بھی اہتمام کیجیے۔ جو گھر میں داخل ہونے کی دعائیں ہیں ان کو بھی پڑھنے کا اہتمام کیجیے، تاکہ جو شیطان ہے اس کو آپ باہر ہی چھوڑ دیں۔ اس کے بعد جب میزبان کو دیکھیں تو فوراً سلام کریں۔ سلام جو پہل کرتا ہے سلام کرنے میں، اس کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد جہاں میزبان آپ کو بٹھائے آپ وہاں بیٹھ جائیں، ہلکی پھلکی سی بات کریں۔ پھر جب میزبان کھانے کے لیے دسترخوان لگائے تو اس کی تھوڑی ہیلپ کیجیے، یعنی برتن لگانے میں، جو ٹیبل سیٹ ہوتی ہے، دسترخوان سیٹ ہوتا ہے، تو اس میں کوشش کیجیے کہ میزبان کی ہیلپ کریں اگر اس کو برا نہ لگے۔ پھر سنت طریقہ یہ ہے کہ دسترخوان یا ٹیبل پہ بیٹھنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو آپ دھو لیجئے۔ دوسرا یہ کہ خود کھانا نکالنے میں پہل نہ کیجیے، یہ طریقہ بھی مناسب نہیں ہے۔ جب میزبان آپ کو کہے کہ اب آپ کھانا نکال سکتے ہیں، اجازت دے، تو پھر آپ کھانا نکالیں، اور کوشش یہ کریں کہ ٹیبل پر اگر کوئی معتبر شخص یا کوئی ایجنٹ یا آپ سے کوئی معتبر بیٹھا ہے تو اگر وہ پہلے نکالے تو زیادہ مناسب ہے۔ پھر اس کے بعد جو آپ کے لیے پیش کیا جائے، یعنی جس قسم کا بھی انہوں نے کھانا آپ کے لیے بنایا ہے، اسے خوشی خوشی کھائیں اور اپنے سامنے ہی سے کھائیں۔ ہر کسی کی پلیٹ یا ہر کسی کی ڈش سے کھانا جو ہے منع ہے، حدیث کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں۔ پھر دوسرا یہ کہ بسم اللہ زور سے پڑھیں تاکہ اور لوگوں کو بھی پڑھنا یاد آ جائے۔ اور اگر آپ کو کھانا پسند نہیں آیا تو اس میں عیب نہ نکالیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے۔ اور ایز اے مہمان ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی ایسی بات یا کوئی بھی ایسی حرکت نہ کریں جو سامنے والے کو برا لگے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ساری باتیں بیان فرماتے ہوئے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے، نہیں تو خاموش رہے۔ کیونکہ یاد رکھیں ایک چیز کہ آپ لوگ مہمان ہیں، مہمان رحمت ہوتے ہیں، زحمت نہیں ہوتے، اپنے آپ کو زحمت نہ بننے دیں۔ پھر یہ کہ جب کھانا کس طرح کھایا جاتا ہے اور اس کو کھانے کی کیا کیا آداب ہیں، دوسری ہماری ویڈیوز ہیں اسی چینل پر، اس کو ضرور دیکھ لیجیے گا۔ پھر یہ کہ جب دسترخوان اٹھانے کا وقت آئے تو میزبان کا ساتھ دیجیے، اس کے کاموں میں ہاتھ بٹائیے، اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ اگر نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھنے کے لیے سب کو دعوت دیجیے۔ پھر یہ کہ اگر آپ اس گھر میں 3 دن تک رکنا چاہتے ہیں تو اس گھر کے رول، صفائی، سب کا خیال رکھنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد جب آپ لوگ کھانا کھا چکے ہوں تو پھر میزبان کو یہ دعا ضرور دیجیے، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ ٹھیک ہے، یہ پڑھا کریں، اور مہمانوں کی یہ دعا ہے میزبانوں کے لیے۔
جی، تو ان دعاؤں کا پڑھنے کا اہتمام خود بھی کیجیے اور دوسروں کو بھی سکھائیے، کیونکہ ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم ہر کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے کریں، کیونکہ اس سے ہمارا رب راضی ہوگا انشاءاللہ۔